بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ ابھی دیکھیے، میں نے ابھی لفظ بولا ہے منتخب، اس لفظ کے بھی دو تلفظ ہیں، ایک منتخب ہے اور ایک منتخب ہے۔ منتخب کا مطلب ہے کہ انتخاب کرنا، اور منتخب کا مطلب ہے کہ جس کا انتخاب کیا گیا ہو۔ بہتر تفہیم کے لیے لفظ دنیا کے سبقی معنی کی تشریح کریں۔ دنیا کے پھر وہی بات جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو ہو گیا کرۂ ارض یعنی زمین، ارتھ، یہ دنیا ساری۔ پھر دنیا ہو گیا کہ کسی کی موجودہ زندگی، جیسے ہم کہتے ہیں میں اپنی دنیا میں خوش ہوں۔ اب یہ جو دنیا، میں اپنی دنیا میں خوش ہوں، میں جو لفظ دنیا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب کرۂ ارض نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی موجودہ زندگی سے خوش ہوں۔ اور دیکھیں، یہ جو سیاق و سباق کے مطابق مختلف معنی میں لفظ استعمال ہو سکتا ہے دنیا کا لفظ۔ آپ کسی نئی جگہ، یہ آپ بچوں کو بتائیں یہ باتیں، آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں، آپ کسی نئے شہر جاتے ہیں، اور واپس آ کے آپ سے کوئی پوچھتا ہے ہاں بھائی کیسا رہا آپ کا سفر، کیسی لگی آپ کو وہ جگہ، تو آپ جواب میں کہتے ہیں حیرت انگیز لہجے میں، بلکہ حیرت آمیز لہجے میں، کہ یار وہ تو دنیا ہی اور ہے، مطلب وہاں کے لوگ مختلف ہیں، وہاں کا رہن سہن مختلف ہے، وہاں کی رونقیں مختلف ہیں، مجموعی طور پر وہ تو دنیا ہی اور ہے۔ خاندان میں دادا دادی کی اہمیت پر بات کریں، یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ ہم مدرس ڈے مناتے ہیں، ہم فادرس ڈے مناتے ہیں، اور دادا دادی کے الگ مختلف معنوں میں ذکر ہوتا ہے۔ دادا دادی کی اہمیت، دادا دادی کو نظر انداز کرنا، بچوں کا دادا دادی کو وقت نہ دینا۔ اب یہ چونکہ دیکھیں آپ کے جو طلباء ہیں وہ پہلی جماعت کے طلباء ہیں، تو ان کو آپ خصوصی طور پر یہ تلقین کر سکتے ہیں کہ وہ دادا دادی کو وقت دیں، ان سے اچھی باتیں سیکھیں۔ بچوں کو بتائیں کہ نرم گوئی کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ اب یہ مزید ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن یہ چونکہ سبق میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو آپ کو ایک حوالہ چاہیے کہ بچوں کو اس لفظ کے حوالے سے آپ اچھی باتیں بتا سکیں۔ ان کو کہا جائے کہ سخت لہجے میں کسی سے بات نہیں کرتے، آرام سے بولتے ہیں، اونچا نہیں بولتے، غصے میں نہیں بولتے، جلدی میں نہیں بولتے۔ اور فوائد میں آپ یہ کم از کم بتا سکتے ہیں کہ جو بچے نرم گوئی سے کام لیتے ہیں ان کو سب دوسرے لوگ پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور کیوں ضروری ہے نرم گوئی؟ اس لیے کہ ہمیں اسلام بھی یہی بتاتا ہے کہ نرم گوئی سے کام لیں،
اور پھر جو بچہ خاص طور پر نرم گوئی سے کام لیتا ہے اس کی سب تعریفیں کرتے ہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔